اپنی زندگی میں نا بڑی زیارتیں خواب میں کر چکا ہوں، بہت سی زیارتیں. میں یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کرتا، نہ ڈسکلوز کرنی چاہیے، وہ پھر آپ کا سلسلہ رک جاتا ہے. وہ پھر مالک نے نا مجھے مشہد پہنچا دیا. مشہد میں نا امام علی رضا کے حرم پہ ایک دروازہ ہے، دروازے کا نام ہے باب شفا. اس روئے زمین پہ سب سے بڑا جو حرم ہے نا معصومین میں یا سپیریئر ہستیوں میں، وہ سب سے بڑا حرم امام علی رضا علیہ السلام کا. اور وہ پورا ایران جو ہے نا ان کے سر پہ کھا رہا ہے. پورے ایران کا جو بھی سسٹم چل رہا ہے امام علی رضا کے حرم پہ چل رہا ہے. تو میں وہاں پہ گیا، وہاں سے واپس جب آیا تھا تو میری زندگی پلٹ گئی تھی ٹوٹلی. میرے اندر سے مایوسی ختم ہوگی، نا امیدی ختم ہوگی، میرے عقائد میں تبدیلی آنا شروع ہوگی. میں نے اپنے آپ کو اور زیادہ جو ہے نا میں اور زیادہ پالش ہو کے آ گیا، آپ کہہ لیں انہینس ہو گیا. میرے عقائد، میری سوچ، میری مینٹالٹی، میرے اندر جو چیزیں تھی وہ اور زیادہ انہینس ہو کے باہر آ گئی. پھر ایک دعا تھی، وہ دعا یہ تھی کہ کوئی ایسا روزگار کا سلسلہ ہو جس میں عبادت ہو یا خلق خدا کی خدمت ہو. میں آپ کو پتا ہے میری جو لاسٹ جاب تھی، میں کاسمیٹک کا وہ تھا ڈسٹریبیوشن مینیجر. امریکہ کا ایک برانڈ ہے کلر اسٹوڈیو اور انگلینڈ کا ریمل، اس کمپنی میں جاب کرتا تھا پاکستان میں. اور آپ ایک بہت بڑی کمپنی کراچی. ڈاکٹر فاروق بن جاؤں گا اور اس طرح؟ نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں. وہ خیر میرا وہ ایک اسلامک اسٹڈیز کی ہائر ایجوکیشن کا ادھر ہی ایک سلسلہ بن گیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے. میں نے کہا نہیں جی، میں نے واپس جانا ہے. واپس آ کے پھر وہ ساری ریسرچز تھیسز وغیرہ یہ والا سلسلہ. تو وہ اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں وضو جو ہے نا وہ آپ کو باہر سے پاک کرتا ہے، لیکن جو روحانی ذکر یا عبادات ہے نا وہ آپ کو اندر سے پاک کرتے ہیں. جب آپ اندر سے پاک نہیں نا، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اب یہ موبائل ہے نا، اس موبائل کا سافٹ ویئر جب تک ٹھیک نہیں ہے نا، یہ موبائل آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. ایسا ہی ٹھیک ہے، ہمارے اندر کا سافٹ ویئر ٹھیک ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں انٹرنلی اسپرچل ہونا ضروری ہے. تو وہ اسپرچولیٹی پھر جیسے جیسے ایسا ایسا آتی گئی، اللہ نے وہ آخری جاب تھی اس پہ وسیلہ بنایا کہ ٹھیک ہے میں نے پھر یہ کام شروع کر دیا. اور میرا ایک انیشیٹو یہ تھا کہ میں نے آپ دیکھیں کہ کوئی اپنا رزق یا روزگار کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو کوئی کاٹ کے کسی کی جولی میں نہیں ڈال دیتا. میں نے لوگوں کو ساری چیزیں خود بتائی ہیں کہ آپ میرے پاس بھی نہ آئیں. آپ اپنا اسپرچل انالیسس خود کریں، اپنے آپ کو ڈائگنوز خود کریں. کالا جادو ہے، بری نظر لگی ہے، اس کا علاج بھی آپ خود کریں. اس کے لیے آپ کا بس ڈٹرمن ہونا، ول پاور ہونا ضروری ہے. وہ بس اب وہ نہیں ہوتی تو لوگ ہمیں ہائر کرتے ہیں ڈیٹ سے. اب مجھے بتائیں نا، کوئی انسان ٹھیک ہے آپ کریں، کنٹینیو کریں. دیکھیں کوئی انسان اگر اپنی زندگی میں اس قدر تنگ آ گیا، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے یا بیمار ہے یا بیماری کے اینڈ آئی سی یو تک لوگ تھے، وہ تک واپس گھروں میں ہے الحمدللہ. بڑے لوگوں کو بڑی شفا ملی. اگر اس کی فیس انہوں نے مجھے 1,00,000 یا 2,00,000 دی ہے، اس میں کچھ خرچ اخراجات بھی یا کچھ میری فیس بھی، میں نے سارا ایکسپلین کر کے یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالی ہیں. چلو 5,00,000 بھی کسی نے دے دیا، 10,00,000 بھی دے دیا، تو کسی انسان کی جان کی قیمت ہے 10,00,000؟ نہیں. ٹھیک ہے، اب وہ لوگ اس پہ بھی نہیں راضی ہوتے کہ جی آپ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، آپ کریں. بھائی میں آپ کی مصیبت اپنے گلے تو نہیں ڈال سکتا. میں نے تو آپ کو طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے اپنے بکرے کے صدقے دیں، اس طریقے سے یہ ریمیڈیز کریں. پیسے لینا ضروری ہوتا ہے اگر آپ کسی کے اوپر سے جادو اتار رہے ہیں، اگر کسی پہ کالا جادو ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم یہ کام کسی کے لیے کریں تو اس سے پیسے بھی لیں؟ دیکھیں میں نے جو سکلز اپنی سکلز جو میں یوز کرتا ہوں نا، میرا سارا وہ جو بیس کرتا ہے صدقے پہ. ٹھیک ہے، میری ہر چیز جو ہے نا اس پہ بیس کرتی ہے، کیونکہ میرا اس پہ بڑا اسٹرانگ بلیف سسٹم ہے. اور میں نے اس پہ فرمان پڑھے ہوئے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، ہماری اتھینٹک کتابوں میں اس کی کیا کیا تاثیر ہوتی ہے اور کیسے کیسے چیز فنکشنالٹی وائز پرفارم کرتی ہے اور آپ پہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں آج کے دور حاضر کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں میں دنیا داری کا کوئی کام نہیں کر سکتا، میرے لیے وہ چیز ہے ہی نہیں شاید. میں نے بڑی ٹرائیاں کی، میں نے بڑا کچھ ایفرٹ کی کہ میں دنیا داری کا یہ بھی کر لوں، دنیا داری کا وہ بھی کر لوں. میرے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ کو بڑے بزنس آئیڈیاز دوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن وہ میرے لیے شاید وہ چیز نہیں بنی ہوئی، میں اسی کے لیے بنا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اب دوسری بات جہاں تک بات ہے پیسے لینے کی. دیکھیں جنازہ پڑھانے کے لیے اگر کوئی مولوی آتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے.
کوئی کسی کو قرآن پڑھنا سکھاتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے, کوئی کسی کا نکاح پڑھانے آتا ہے کوئی وہ بھی پیسے لیتا ہے, جو مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے, امام کعبہ کی بھی سیلری لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایسے لوگ ہیں نا مذہب کے منصب پہ فائز ہیں, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی ڈیلی کی روٹین لائف کو بڑا چینج کرنا پڑتا ہے باقی لوگوں سے. ٹھیک ہے, you ٹھیک have ہے, جب a آپ logic کہ you're rendering services and you want to be جی paid for that. جی بالکل, میں نے کبھی بھی دعویٰ یا کلیم نہیں کیا جی میں کوئی ولی اللہ ہوں, میں کوئی بہت بڑا ترم کھاؤں یا کوئی میں بہت بڑی اسپرچل نتھنگ, میرا آج تک ایسا کوئی کلیم کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. میں نے اپنے بارے میں زندگی میں کبھی نہ اللہ آج کیا نہ اللہ آگے کروائے, میں وہ ایک ناچیز اور مٹا ہوا ہوں, مجھے اللہ ایسے ہی رکھے, میں اسی میں بڑا راضی ہوں, ڈاکٹر کیونکہ فروخ اس سے آپ نے پھر خود پتا ہے نا کسی بندے کی کے نا بات میں پیدا میں ہونی شروع ہو بہت سے جاتی ہے. لوگ آپ کو